بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیلی اسلامی واقعہ میں خوش آمدید۔ ناظرین، آج کا واقعہ بہت ہی عجیب بیان کرنے لگا ہوں۔ روایت ہے کہ حضرت داؤد علیہ الصلاۃ والسلام کی قوم کے 70,000 آدمی عقبہ کے پاس سمندر کے کنارے ایلیا نامی گاؤں میں رہتے تھے، اور یہ لوگ بڑی فراخی اور خوشحالی کی زندگی بسر کرتے تھے۔ اللہ تعالی نے ان لوگوں کا اس طرح امتحان لیا کہ ہفتے کے دن مچھلی کا شکار ان لوگوں پر حرام فرما دیا، اور ہفتے کے باقی دنوں میں شکار حلال فرما دیا، مگر اس طرح ان لوگوں کو آزمائش میں مبتلا فرما دیا کہ ہفتے کے دن بے شمار مچھلیاں آتی تھیں اور دوسرے دنوں میں نہیں آتی تھیں۔ تو شیطان نے ان لوگوں کو حیلہ بتا دیا کہ سمندر سے کچھ نالیاں نکال کر بنا کر خشکی میں چند حوض بنا لو، اور جب ہفتے کے دن ان نالیوں کے ذریعے مچھلیاں حوض میں آ جائیں تو نالیوں کا منہ بند کر دو، اور اس دن شکار نہ کرو، بلکہ دوسرے دن آسانی کے ساتھ ان مچھلیوں کو پکڑ لو۔ ان لوگوں کو یہ شیطانی حیلہ بازی بہت پسند آ گئی، اور ان لوگوں نے یہ نہیں سوچا کہ جب مچھلیاں نالیوں اور حوضوں میں مقید ہوئیں تو یہی ان کا شکار ہو گیا، تو ہفتے ہی کے دن شکار کرنا پایا گیا جو ان کے لیے حرام تھا۔ اس موقع پر ان یہودیوں کے 3 گروہ ہو گئے۔ ان میں سے نمبر 1، کچھ لوگ ایسے تھے جو شکار کے اس شیطانی حیلے سے منع کرتے رہے اور باز رہے، ناراض اور بیزار ہو کر شکار سے باز رہے، اور کچھ لوگ اس کام کو دل سے برا جان کر خاموش رہے، دوسروں کو منع نہ کرتے تھے، بلکہ منع کرنے والوں سے یہ کہتے تھے کہ لوگ ایسی قوم کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ پاک ہلاک کرنے والا یا سخت سزا دینے والا ہے۔ نمبر 3، وہ گروہ ہے کہ کچھ وہ سرکش اور نافرمان جنہوں نے حکم خداوندی کی اعلانیہ مخالفت کی اور شیطان کی حیلہ بازی کو مان کر ہفتے کے دن شکار کر لیا اور ان مچھلیوں کو کھایا اور بچا بھی لیا۔ جب ان نافرمان لوگوں نے منع کرنے کے باوجود شکار کر لیا تو منع کرنے والی جماعت نے کہا کہ اب ہم ان معصیت کاروں سے کوئی میل ملاپ نہ رکھیں گے، ان سے ملاقات نہیں رکھیں گے، سلام دعا نہیں کریں گے۔ چنانچہ ان لوگوں نے گاؤں تقسیم کر کے درمیان میں ایک بڑی دیوار بنا لی اور آمد و رفت کا ایک الگ دروازہ بھی بنا لیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے غضبناک ہو کر شکار کرنے والوں پر لعنت فرمائی۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ ایک دن خطا کاروں میں سے کوئی بھی باہر نہیں نکلا، تو انہیں دیکھنے کے لیے کچھ لوگ دیوار پر چڑھ گئے، تو کیا دیکھا کہ وہ سب بندروں کی صورت میں مسخ ہو گئے ہیں۔ اب لوگ ان مجرموں کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے تو وہ بندر اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے تھے اور ان کے پاس آ کر ان کے کپڑوں کو سونگھتے تھے اور زار و قطار روتے تھے، مگر لوگ ان بندر بن جانے والوں کو نہیں پہچانتے تھے۔ ان بندر بن جانے والوں کی تعداد تقریباً 12,000 تھی۔ یہ سب 3 دن تک زندہ رہے اور اس درمیان میں کچھ بھی کھا پی نہ سکے، بلکہ یوں ہی بھوکے پیاسے بغیر کھائے پیے وہ سب کے سب 12,000 ہلاک ہو گئے۔ شکار سے منع کرنے والے گروہ ہلاکت سے سلامت رہا، اور درست قول بھی یہی ہے کہ دل سے برا جان کر خاموش رہنے والوں کو بھی اللہ تعالی نے ہلاکت سے بچا لیا۔
ناظرین، اس واقعہ کا اجمالی خلاصہ اور بیان یہ ہے کہ سورۃ بقرہ کی اس آیت میں ترجمہ یہ ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں اور بے شک تم ان لوگوں کو جانتے ہو جو تم میں سے ہفتے کے بارے میں حد سے بڑھ گئے تھے، تو ہم نے کہہ دیا کہ تم لوگ دھتکارے ہوئے بندر بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، ایمان کی حفاظت فرمائے، آمین ثم آمین۔